پہلی بات مجھے فارسی کا وہ مصرع یاد آ رہا ہے کہ بزرگی باقلس نہ کہ بسار. بزرگی جو ہے وہ عقل سے آتی ہے اور کام عقل سے ہوتے ہیں. اس لیے بزرگ وہ لوگ ہیں جو کام کر جائیں. عمر کے اعتبار سے انہیں بزرگ اور کم سن جاننا بیکار ہو. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بچے جو یقیناً عمر کے حوالے سے بچے ہیں لیکن کام کے حوالے سے ہمارے بڑے ہیں, اگر انہوں نے یہ نازک کام سنبھال لیا ہے میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, جسے احتساب کا کام کہتے ہیں, تو اب ہمیں ڈرنا چاہیے. اب ہمیں ڈرنا چاہیے. مشکل ہماری یہی تھی کہ کوئی محتسب نہیں تھا, کوئی احتساب کرنے والا نہیں تھا, اور احتساب کرنے کا منصب اور فریض لوگوں کو سونپا جاتا تھا. وہ یا تو انتظامی معاملات میں احتساب کرتے تھے یا اختیاری معاملات میں احتساب کرتے تھے, جس کا بدیہی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مثبت انداز میں اس کا اثر گراس روٹ لیول پر, نچلی سطح پر محسوس نہیں ہوا. لیکن اگر آپ کے بچے, میرے بچے, آپ کے چھوٹے, میرے چھوٹے, یہ نوجوان, یہ طلبہ ہمارے محتسب بن جائیں اور یہ کہیں کہ ہم ہیں جانچنے والے آپ کو, اگر آپ کام کریں گے تو قد ہم کرنے والے ہیں, کام نہیں کریں گے تو احتساب کرنے والے بھی ہم ہیں. تو اب ہمارا لمحہ احتساب شروع ہو گیا اور ہمیں اب سوچنا چاہیے کہ زیادہ دن وہ کام نہیں چلے جو ہم کرتے رہے. جناب والا, یقیناً میں ان اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کے کام کو ان بچوں نے محسوس کیا اور انعامات سے نوازا. لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گا کہ جب ہر شعبہ زندگی سے قوم مایوس محروم ہو جائے تو امید کی آخری کرن شعبہ تعلیم سے وابستہ رہتی ہے. امید بھری نظروں سے قوم صرف تعلیم کے شعبے کو دیکھتی ہے اور استاد کو دیکھتی ہے. استاد کا اندر کا استاد اگر زندہ ہے تو اسے کسی صلے کی اور ستائش کی تمنا نہیں ہوتی. لیکن پھر بھی اگر چھلنی آپ کے پاس نہیں ہے اور چھاج آپ کے پاس نہیں ہے پٹکنے کے لیے, تو پھر کرکر منہ میں آئے گی. چھانا بھی ضروری ہے, اور چھاننے کا یہ عمل اگر باصلاحیت اساتذہ کو ایوارڈز کی, اسناد کی, ستائش کی, تعریف کی صورت میں نہ ملے تو پھر تمام اساتذہ یکساں ہو جاتے ہیں. امتیاز نہیں رہتا تو وہ کام کرنے کا جذبہ رکھنے والا بھی اپنے اندر مر جاتا ہے. سوچتا یہ ہے کہ میں کام کر کے بھی صلے کو نہیں پا سکتا, تو جو کام نہیں کرتا ہے میں انہی میں ہو جاؤں تو کیا فرق پڑتا ہے. آپ نے میرے عزیز دوستو بڑا کام یہ کیا کہ پھٹک کر اچھے اور برے کا امتیاز ہمارے سامنے رکھ دیا. اب ہوگا یہ کہ اس سفر میں لوگ اور بھی تیزی کے ساتھ آگے آئیں گے اور یہ امتیاز حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے کہ یہ امتیاز ڈائریکٹوریٹ کی طرف سے نہیں ہے جہاں چاپلوسی ہو سکتی ہو, جہاں خوشامد سے مل سکتا ہو یہ انعام, جہاں پریشر سے حاصل کیا جا سکتا ہو. یہ انعام تو بڑا سیدھا سچا معاشرے کی طرف سے, اور میں یہ کہتا ہوں اپنے ساتھیوں سے, میں بھی آج بھی میں معلم ہوں اور مرنا بھی معلم کی حیثیت سے چاہتا ہوں. یہ ڈائریکٹری, یہ نظامت تعلیمات, یہ کرسی, یہ اقتدار, یہ منصب, یہ اختیار, آنا جانا, جو جسے کہتے ہیں آنی جانی چیز, وہ ہے, آتی جاتی رہتی ہے. میرا امتیاز اگر کوئی ہے, میرا تشخص اگر کوئی ہے تو معلم کا تشخص ہے, مدرس کا تشخص ہے, میں نے پڑھایا ہے. وہ یہ کہ جب آپ اچھے لوگوں کو چھانٹ ہی رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ شعوری یا لاشعوری طور پر کچھ واقعتاً اچھے لوگ اور بھی ان کے ساتھ, یہ واقعی جتنا نام آئے ہیں میں آنکھ بند کر کے کہہ سکتا ہوں کہ بہت اچھا انتخاب ہے, اور بھی ایسے چند لوگ ہیں اگر وہ اس سفر میں رہ گئے تو منزل ہم سے دور ہو جائے گی. اور اس حوالے سے میں قابل کا بلکہ دو شعر اس پوری کیفیت کے تعلق سے کہوں گا, اس لیے کہ بڑے نصیحت کیا کرتے تھے چھوٹوں کو, آج چھوٹے ہمیں سبق دے رہے ہیں. تو کیفیت یوں ہی ہے کہ ان کی پلکوں پر ستارے, اپنے ہونٹوں پر ہنسی, قصہ غم کہتے کہتے ہم کہاں تک آ گئے, اور خود تمہیں چاہ کے غریب کا شعور آ جائے گا, تم وہاں تک آ تو جاؤ ہم جہاں. عزیز سامعین السلام علیکم. رب دنیا کون مکانے, یہ کائنات اور اس میں حیوانات, نباتات, جمادات انسان کے استعمال کے لیے پیدا کیے ہیں تاکہ انسانیت کی بقا اور اس کا تحفظ ممکن ہو سکے. یہ سب چیزیں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے. اپنے مخلوقات کو تمام غلامیوں سے نجات
کے لیے عبرت کی تصویر بنا دیتی ہے اور پھر آخر قبر کے گڑھے میں پہنچا کر بھی دم لیتی ہے. ان کی کبھی حالت ہو وہ اپنی جگہ، لیکن ان سے وابستہ خاندان، بھائی بہن، بیوی بچے کوئی کفیل نہ ہونے کی وجہ سے در در بھیک مانگے اور ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں. جب بڑے اور نوجوان اس منشیات کے سمندر میں ڈوب رہے ہیں تو اس کے اثرات سے نونہالوں کو کون بچائے گا؟ دراصل ہمارا میاں یہ ہے کہ ہم نے خوابوں کی دنیا میں جینا سیکھ لیا ہے. کسی بھی معاملے میں نہ تو قومی سطح پر کوئی منصوبہ بندی ہے اور نہ انفرادی سطح پر. منشیات کی تباہ کاریوں سے قوم کو بچانے کا صرف ایک راستہ ہے کہ قومی سطح پر مایوسیوں کے دروازے بند کر دیے جائیں، عدل انصاف کا بول بالا ہو، رشوت خوری، چور بازاری، غبن، لوٹ کھسوٹ اور وہ تمام جرائم جو ایک عام آدمی سے اس کا رزق چھین رہے ہیں، احساس تحفظ مٹا رہے ہیں، صلاحیتوں کے اظہار پر پابندی لگا رہے ہیں، ناانصافیوں کو جنم دے رہے ہیں، ختم کر دیا جائے. ذرائع ابلاغ کے اداروں سے انسانیت کی بالادستی، صبر، سادگی اور پاکیزہ زندگی اختیار کرنے کی تلقین کی جائے. منشیات کے نام سے کھولے جانے والے ادارے اور ان کی کارکردگی پر کڑی نگاہ رکھی جائے کہ یہ ادارے محض لوٹ کھسوٹ اور مجبوروں کی مجبوریوں کا سودا کر رہے ہیں یا کوئی خدمت بھی انجام دے رہے ہیں. اس سلسلے میں جو لوگ مخلصانہ طور پر کام کر رہے ہیں دراصل وہ اس برائی کے خلاف جہاد کر رہے ہیں جس میں ہم سب کو شامل ہونا چاہیے. اسی طرح ان کی حوصلہ افزائی ہوگی اگر ہم نے اس عالمگیر مسئلے سے نمٹنے میں پہل کر لی تو پوری دنیا میں پاکستان اور پاکستانی قوم بھرپور طریقے سے اپنا وقار بلند کر سکے گی اور اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل بھی کریں گے.